آئینی بینچ کا سربراہ کون ہوگا؟ کیا جسٹس منصور علی شاہ آئینی بینچ کے سربراہ بننے جا رہے ہیں؟ کیا حکومت آئینی بینچز کی تشکیل پر اثر انداز ہو سکے گی؟ آئینی بینچز کے اختیارات کیا ہوں گے؟ حکومت کو اب کون سی مشکلات کا سامنا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آگاہی 313۔ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت آئینی بینچز کے قیام کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے حکومت اور اپوزیشن سے دو نام طلب کر لیے ہیں۔ چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے بنائی گئی 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ کرنے والی حزب اختلاف کی جو بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے جوڈیشل کمیشن کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آئینی بینچ کا سربراہ کون بنے گا، اور اس وقت حکومت اور اپوزیشن کے درمیان یہ جنگ شروع ہو گئی ہے۔ اسی کی طرف میں اشارہ کر کے بات آگے بڑھاؤں گا۔ گزشتہ رات جو سینیٹر کامران مرتضیٰ جو 26ویں آئینی ترمیم میں حکومت کی حمایت کرنے والے جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس میں ٹاپ 3 ججز میں سے کسی ایک کو آئینی عدالت کا سربراہ ہونا چاہیے۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کامران مرتضیٰ نے کہا حکومت اگر یہ نہیں چاہتی تو اپنے ایم این اے یا سینیٹر میں سے کسی ایک کا نام دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہماری مداخلت کے نتیجے میں ہی بینچز بننے ہیں تو سپریم کورٹ نہیں چل پائے گی۔ کامران مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ پہلے ہائی کورٹس میں ججز کی اسامیاں پر کر لیں، پھر سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد میں اضافے کے لیے قانون سازی میں تعاون کر سکتے ہیں۔ تو یہ پہلی بات ان کی جو آئینی بینچ کے سربراہ کے حوالے سے جے یو آئی کا ایک نقطہ نظر آ گیا ہے، وہی جے یو آئی جس کی حمایت سے حکومت یہ ترمیم پاس کرنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اب آپ کو بتاتا چلوں کہ آئینی بینچز کی تشکیل کیسے ہوگی، سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس کی تشکیل کیسے ہوگی، اور پھر یہ ہے کہ حکومت کیسے اس میں اپنی مداخلت کر پائے گی۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں جوڈیشل کمیشن کی تشکیل۔ اس وقت تک جوڈیشل کمیشن قائم نہیں ہوا ہے۔ وزارت قانون کے ذرائع کے مطابق آئینی کے تحت جوڈیشل کمیشن کے قیام کے لیے نام مانگے جا رہے ہیں۔ آئینی ترمیم کے ذریعے اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعیناتی اور آئینی بینچز کے قیام کے لیے اب 13 رکنی جوڈیشل کمیشن بنے گا۔ آرٹیکل 175(a) میں کی گئی 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق جوڈیشل کمیشن کے چیئرمین چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز کمیشن کے رکن ہوں گے۔ اب اس حساب سے دیکھا جائے تو جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی، اور اگر یحییٰ آفریدی کے علاوہ بھی اگر رکن ہوا تو پھر جسٹس امین الدین کا نام آئے گا۔ وفاقی وزیر قانون مطلب اس وقت جو اعظم نذیر تارڑ ہیں، اٹارنی جنرل آف پاکستان بار کونسل کا نمائندہ، اور ایک رکن یہ ہوگا، اور سینٹ اور قومی اسمبلی سے 2 ارکان بھی کمیشن کے رکن ہوں گے، جن میں سے 2 حکومت اور 2 حزب اختلاف جو ہے نامزد کریں گے۔ ایک خاتون یا اقلیتی رکن بھی کمیشن کا رکن ہوگا، جس کی تعیناتی یا جس کی منظوری جو نام سینٹ کے جو ہوں گے چیئرمین وہ پیش کریں گے، جبکہ ایک آئینی عدالت کا سینئر ترین جج بھی جوڈیشل کمیشن کا رکن ہوگا۔ تو یوں یہ 13 رکنی سپریم جوڈیشل کونسل اب تشکیل پائے گا، جس کے بعد یہ سارے معاملات اب چلیں گے۔ وہ اپوزیشن کے لیے مسئلہ یہ ہوا ہے کہ گزشتہ روز سپریم کورٹ بار کونسل کے جو الیکشن ہے اس میں اپوزیشن کا جو حامد خان گروپ تھا وہ ہار گیا، اور عاصمہ جہانگیر جس کو وزیر قانون اور حکومت کی سپورٹ حاصل تھی، اس گروپ کے میاں رؤف عطا وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو یوں یہاں پہ اب جو جوڈیشل کمیشن میں اب محسوس یہ ہو رہا ہے کہ حکومت اپر ہاتھ یا اپر ہینڈ ہوگا ان کا، اور یہاں 2/3 کے اعتبار سے فیصلے نہیں کیے جائیں گے بلکہ سادہ اکثریت سے بھی یہ فیصلے کیے جائیں گے۔ اچھا، مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے ساتھ ساتھ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئین میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ کم سے کم 5 رکنی آئینی بینچ بنے گا۔ تاہم آئینی بینچ میں کتنے اور کون سے ججز لگائے جائیں گے یہ فیصلہ بھی جوڈیشل کمیشن نے کرنا ہے۔ کم از کم 5 ہوں گے، 6 ہوں گے، 7 ہوں گے، 8 ہوں گے، یہ فیصلہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل نے طے کرنا ہے کہ ایک آئینی بینچ قائم کرنا ہے یا ایک سے زیادہ بینچز قائم کیے جائیں، جس میں مثلا 2 یا 3 بینچز۔ یوں جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے بعد اس کا اجلاس بلایا جائے گا۔ تو یوں اس صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو آئینی بینچز کے قیام کے لیے جوڈیشل کمیشن میں بظاہر حکومت کی اکثریت نظر آ رہی ہے۔ تاہم دیکھنا یہ ہوگا کہ ججز کو ساتھ لے کے آگے بڑھا جاتا ہے یا کثرت رائے سے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں چیف جسٹس آف پاکستان کا کردار نہایت اہم ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اگر چیف جسٹس کہتے ہیں کہ آئینی بینچز میں سینئر ترین ججز تعینات ہونے چاہیے، تو کیا چیف جسٹس کی رائے کو تسلیم کر لیا جائے گا
یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس وقت یہ زیر بحث بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آئینی بینچ کا سربراہ سپریم کورٹ کا سینئر ترین جج ہونا لازمی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کوئی لازمی نہیں کہ سینئر ترین جج ہی آئینی بینچ کا سربراہ بنے گا۔ پی ٹی آئی، جمعیت علماء اسلام اور کسی حد تک پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ کوشش ہے کہ اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئینی بینچ میں جو متوقع کیا صورتحال ہو سکتی ہے، یہ 3-4 میں آپشن یا تجاویز یا جو بھی زیر غور آپ کہہ سکتے ہیں تجاویز ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ پی ٹی آئی، جمعیت علماء اسلام اور کسی حد تک پاکستان پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا جائے، کیونکہ وہ سپر سیڈ ہونے کے باوجود اس وقت بھی سپریم کورٹ میں موجود ہیں اور 26ویں ترمیم پاس نہ ہوتی تو وہ اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے۔ اگر نون لیگ آئینی بینچ کی سربراہی جسٹس منصور علی شاہ کو دینے پر راضی ہو جاتی ہے تو پھر اس آئینی بینچ کے مزید 4 اراکین یا اس سے زیادہ جو اراکین کی نامزدگی پر جے یو آئی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو نون لیگ کی تجاویز ماننی پڑیں گی، یعنی پھر جو ان کی طرف سے ارکان کے نام آئیں گے وہ انہیں قبول کرنا ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تجویز اگر قابل عمل ہوئی تو حکومت اور اپوزیشن دونوں اس کو مان لیں۔ اگر آئینی بینچ کی سربراہی پر جسٹس منصور علی شاہ کے نام پر اتفاق نہیں ہوتا یا وہ از خود معذرت کر لیتے ہیں تو دوسرے سینئر ترین جج جسٹس منیب اختر ہوں گے۔ یہاں بھی وہی والا فارمولہ چلے گا جو پہلے آپ کو بتایا ہے، البتہ یعنی یہ ہوگا کہ اگر نون لیگ یہ مان لیتی ہے ان کی تجاویز اپوزیشن کی اور جے یو آئی کی اور پیپلز پارٹی کی، تو پھر نیچے جو ججز ہوں گے باقی اس میں پھر انہیں نون لیگ کی ماننا ہوگی۔ البتہ جسٹس منیب اختر نون لیگ بھی کسی حد تک راضی ہو سکتی ہے، کیونکہ ماضی میں جب 1997-98 میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اس کے جو وزیر قانون تھے وہ یہ ان کے داماد ہیں جسٹس منیب اختر، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی خبریں آئی تھی کہ جب پارلیمانی کمیٹی میں چیف جسٹس کی نامزدگی کا بات ہو رہی تھی تو نون لیگ نے جسٹس منیب اختر کی بھی تجویز دی تھی۔ یہ دوسری صورت ہے۔ اب تیسری صورت یہ ہے کہ جو اس وقت نون لیگ کے لیے فیورٹ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کی کوشش یہ ہے کہ آئینی بینچ کی سربراہی جسٹس امین الدین خان کو دی جائے جو اس وقت سینیارٹی میں چوتھے نمبر پر ہے، مگر اس میں مشکل یہ ہوگی کہ باقی 4 ارکان یا 6 ارکان حکومت کو اس پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ اب اس میں وہ کون سے ارکان ہوں گے وہ اب اس میں آپ کو پتہ ہے ججز کی تقسیم کی وجہ سے وہاں بھی پسند اور ناپسند کے بنیاد پر ہی فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جو پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی یا جو دیگر جماعتیں جو اس جوڈیشل کمیشن کے رکن ہیں وہ ان لوگوں کو نامزد کریں گی جو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے فیور میں ہیں۔ یہ تیسری صورت ہے۔ اب ایک چوتھی صورت بھی ہے، آئینی بینچ کی سربراہی کے لیے ایک نام چیف جسٹس یا آفریدی کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اس صورت میں ممکن ہوگا جب اگر کسی نام پر اتفاق رائے نہ ہوا تو پھر یحییٰ آفریدی نام جو آپ کے نام پر اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ آئینی بینچز میں ججز ایسے ہونے چاہیے جو اعتماد اور شفافیت کو یقین بنائیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ترمیم کے مخالفین معاملے کو ہوا دیں گے اور نظام بری طرح متاثر بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ 3-4 تجاویز ہیں، یہ اس میں دیکھتے ہیں کہ اب اس میں سے کون سا جج وہ آئینی بینچ کا سربراہ بنتا ہے۔ چیف جسٹس بھی بن سکتے ہیں، سینئر ججز بھی بن سکتے ہیں اور ان کے علاوہ بھی کوئی بن سکتا ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل کا جو فیصلہ وہ اکثریتی بنیاد پر ہوگا۔ اب وزیر اعظم کے سیاسی امور کے مشیر رانا ثناءاللہ نے گزشتہ روز نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہہ چکے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو آئینی بینچز میں بیٹھنے سے معذرت کر لینی چاہیے۔ اس سے تو واضح ہو رہا ہے کہ حکومت یا نون لیگ وہ کسی طور پہ انہیں آئینی بینچ کا حصہ بننے پر راضی نہیں ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئینی بینچز کی تشکیل کے لیے اجلاس کی صدارت چیف جسٹس یا آفریدی کریں گے، انہیں بھی آئینی بینچ کا سربراہ نہیں بننا چاہیے، مگر میری رائے ان کے لیے لازمی نہیں ہے۔ تو یوں زیادہ یہ قرینِ قیاس ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی پر ہی اتفاق ہو جائے۔ ماہرین کے مطابق آرٹیکل 191 کی 1 کلاز 2 کے مطابق جوڈیشل کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ میں آئینی بینچز کے لیے نامزد ججوں میں سے سینئر ترین جج آئینی بینچز کا سینئر ترین جج ہوگا۔ یعنی اگر 5 نام نامزد ہوئے تو ان میں جو سینئر ترین ہوگا وہ اوپر ہوگا۔ آئینی بینچ کا سینئر ترین جج آئینی بینچز کا سربراہ تصور ہوگا، یعنی 5 جو نامزد کرے گا جوڈیشل کمیشن ان میں سے جو سینئر ہوگا وہ از خود اس کا آئینی بینچ کا سربراہ بن جائے گا۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سمیت 4 صوبوں کے ہائی کورٹس میں آئینی بینچز قائم کرنے کا بھی اختیار جوڈیشل کمیشن کو دیا گیا ہے۔ تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے آئینی بینچز کے لیے پارلیمنٹ سے قرارداد منظور کروانا ہوگی، اور صوبائی جو ہائی کورٹ میں بھی وہاں آئینی بینچز کے قیام کے لیے صوبائی اسمبلیوں کی قرارداد منظور کرانا لازمی ہوگی، اور وہاں ان کے اس قرارداد کے لیے کوئی 2/3 اکثریت لازمی نہیں، سادہ اکثریت سے بھی یہ قرارداد منظور کرنے کے بعد وہاں بھی آئینی بینچز کی تشکیل نو کی جائے گی۔ اب یہ آپ کو بتاتا ہوں آئینی بینچز کے اختیارات کیا ہوں گے۔ آئین کے آرٹیکل 191 کے بعد 26ویں آئینی ترمیم کے نئے آرٹیکل 191A میں شامل کیا گیا ہے
کہ سپریم کورٹ کے اہم اختیارات آئینی بینچز کو منتقل کیے گئے ہیں۔ آرٹیکل 184 کے تحت از خود نوٹس کا اختیار سپریم کورٹ کے بجائے آئینی بینچز کے پاس ہوگا۔ آرٹیکل 185 کے تحت آئین کی تشریح سے متعلق کیسز آئینی بینچز کے دائرہ اختیار میں آئیں گے۔ آرٹیکل 186 کے تحت سپریم کورٹ کے ایڈوائزری اختیارات بھی آئینی بینچز کے پاس ہوں گے۔ تو یوں آئینی بینچز کو وسیع تر اختیارات دیے گئے ہیں، اور جو سپریم کورٹ اس کے علاوہ باقی کورٹس بچیں گی جو دیوانی اور فوجداری مقدمات کو سنیں گی، تو ان کے پاس اختیارات کو محدود سے ہوں گے۔ اور یہ اس وجہ سے بھی کیا گیا کہ چونکہ اس وقت عدالتوں پر جو دیوانی اور فوجداری مقدمات کا ایک بڑا بوجھ ہے، آئینی مقدمات بہت تھوڑے ہیں، اگرچہ ہیں بڑے تھوڑے، لیکن وہ اس وقت میڈیا میں زیادہ اچھالے جا رہے ہیں۔ تو یوں آئندہ چند دنوں میں زیادہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے یا نومبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوگا، جس میں آئینی بینچز کی تشکیل کا بھی فیصلہ کیا جائے گا، اور اسی میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کون اس کا سربراہ بنے گا۔